الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص قال الله عز وجل في كلامه المجيد مقام الآخر قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. میرے محترم سامعین اور مومن مخلص ساتھیوں، آپ لوگوں کے سامنے میں نے رب ذوالجلال کی کتاب مقدس قرآن مجید کی سورہ زمر کی ابتدا کے ایک آیات چھوڑ کر دوسرا آیات نمبر 2 میں نے تلاوت کیا، اور باقی مزید 2 آیات بھی اسی سورہ زمر کی میں نے تلاوت کی ہے، جو کہ وہ 11 اور 12 نمبر 2 آیتیں ہیں۔ اللہ کی قانونی حاکمیت، رسول کی حیثیت اور بالاتر قانون، یہ 3 نکات ہیں، ان پر انشاءاللہ میں مختصراً بات کروں گا۔ اللہ ہمیں اس کے بیان کرنے کے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس میں سے وہ فائدے، وہ نفع، وہ منافع جس سے ہمارے آخرت سدھر جائے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، قبل اس سے کہ موت آ جائے ہم اپنا اصلاح کرے اور ہماری اصلاح ہو جائے۔ ان آیات کریمہ میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یقیناً میں نے آپ کے طرف کتاب اتارا حق کے ساتھ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس عبادت اللہ کے لیے خاص کر دو، انہی کے لیے خالص دین ہے، دین انہی کے لیے خاص کر دو، جو تمہارا طور طریقہ، تمہاری زندگی گزارنے کا جو رویش ہو وہ اسی قانون کے مطابق ہو، جو قانون آپ کی طرف اتاری گئی ہے یہ وہ آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ فرمایا الا للہ الدین الخالص، اور یہ بات سن رکھو کہ اللہ کے لیے دین خالص ہے۔ مزید فرمایا
قل آپ کہہ دیجئے انی امرت تو میں جو ہوں مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ یہ کہ میں عبادت کروں بندگی کروں اللہ کی مخلص لہ الدین اور بندگی عبادت میں ایسا کروں کہ میں اپنا دین انہی کے لیے اس رب کے لیے خالص کر دوں. فرمایا وہ امرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے. یہ کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ کون کہلوایا جا رہا ہے؟ رب ذوالجلال. کس سے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا وہ امرت اور آپ کہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے لأن اکون یہ کہ ہو جاؤں میں اول المسلمین اول ماننے والا اس دین کی. یہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام اور میں فرمایا سورہ نحل میں آیات 36 میں گزرے انبیاء کے حالات. فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف اکیلا آپ ہی کے لیے نہیں ہے کہ آپ دینی لوگوں سے کٹ کر تمام ادیان باطلہ سے تمہارے دین کو الگ کر دیا. نہیں، فرمایا یقیناً بعثنا فی کل امت ہم نے بھیجے ہر امت میں رسول اپنے ان اعبدوا اللہ کہا اس سے یہ کہ عبادت کرو اللہ کی واجتنبوا الطاغوت اور اجتناب کرو طاغوت سے، یعنی خواہش کی بندگی ہو کسی بھی شخص کی ہو. فرمایا طاغوت وہ جو اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنے آپ کو پجوائے یا اللہ کے دین اور احکامات کے مقابلے میں اپنے قانون اپنا احکامات جاری کرے، اس سے اجتناب کرو. مزید فرمایا سورہ جاثیہ آیات 5 میں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے دین کو خالص کرو یکسو ہو کر، دنیا والوں کے لیے بھی رسولوں کو بھی ان کے رسولوں کے ماننے والے امتیوں کے صحابہ جو ان کے تھے ان کے ساتھیوں کے لیے بھی یہ حکم. مزید سورہ اعراف آیات 3 میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. میرے نبی تابعداری کر دو، آپ تابعدار رہے ما اس کی انزل الیکم جو اتارا گیا تمہاری طرف من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. یہ نبی کے ماننے والوں کے لیے بھی یہی ہے. فرمایا ولا تتبعوا من دونه اولیاء اور آپ تابعداری نہ کرے اس کے علاوہ کسی اور کی. یہ اللہ کے قانون حکیمیت کے آیات ہے. مزید فرمایا سورہ رات آیات 37 میں اور سورہ جاثیہ آیات 18 میں
فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ میرے نبی، پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو ایک شریعت مہیا کی، شریعت کے ایک خاص طریقے پر ہم نے آپ کو بھیجا، جو ہم نے حکم کی اب فاتبعها، آپ ان کے تابعداری کریں، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور تابعداری نہ کرے خواہشات ان لوگوں کی جو جانتے ہی نہیں ہے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی آپ آیات 229 میں دیکھیے، فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی دین کی حدیں ہے جو رب نے مقرر کی ہیں انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے، طور طریقے گزارنے کے لیے رب ذوالجلال نے یہ حد مقرر کر دیے، اور فرمایا فلا تعتدوها، اس کو پلاگ نہ کرو، اس سے آگے نہ نکلو، اور فرمایا وَمَن يَتَعَدَّدْ حُدُودَ اللَّهِ، جو کوئی بھی اللہ کے دین کی حد کو عبور کرے گا، اس کو توڑے گا اپنے اغراض و مقاصد کے لیے، اپنے خوشی کے لیے، فرمایا یا کسی کو خوش کرنے کے لیے، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ جو ہے یہ ظالم ہے۔ سورہ طلاق میں آپ دیکھیں آیات 1 میں بھی وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی دین کی حد ہے، وَمَن يَتَعَدَّدْ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کی ان حدوں سے آگے نکلے، اس کو توڑے، فرمایا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یقیناً تحقیق اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، جو اللہ کے قانون سے آگے نکلے، اللہ کے قانون کو توڑے۔ فرمایا اس کے بعد سورہ مجادلہ میں بھی آیات 4 میں فرمایا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، یعنی اللہ کے قانون پر، اللہ کی دین پر، اس رسول کے سنتوں کو مانو، رسول کے طریقے پر، رسول پر ایمان لیاؤ۔ فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ حد ہے اللہ کے، یہ اللہ نے مقرر کر دیے یہ حد ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو گے اور رسول کی اطاعت کرو گے۔ فرمایا ایسا نہ کرنے والا کون ہوگا؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو ایسا نہیں کرے گا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھے گا، اللہ کی دین کی اطاعت نہیں کرے گا، فرمایا ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر سورہ المائدہ میں آپ دیکھیے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، آیات 44۔ جو فیصلہ نہ کرے، جو حکم نہ کرے
اس قانون پر انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے۔ فرمایا فاولئک هم الکافرون، بس یہی لوگ کافر ہے۔ آگے فرمایا آیات 45 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس نازل کردہ جو وَمَن لَّمْ يَحْكُم، جو حکم نہ دے بما اس پر انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے، فَأُولَٰئِكَ بس یہ لوگ ہم الظالمون یہی ظالم ہے۔ اور آخری جو تیسرے مرتبہ فتویٰ دیا ہے رب ذوالجلال نے وہ یہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو حکم نہ کرے اس قانون کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے، اس کتاب کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہی لوگ فاسق ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ تسلیم کر لینی چاہیے اور یہ مان لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے اغراض و مقاصد کو ترجیح فوقیت نہیں دینی، ہمیں اللہ کے قانون اور اس کے رسول کے اتباع کو ترجیح دینی ہے۔ پھر اس کے بعد اس مضمون پہ تو آیات بہت ہے، لیکن چونکہ میں 3 نقطوں پہ کلام کروں گا، بات کروں گا، تو اسی پہ اتفاق کرتے ہیں، اور باقی رسول کی حیثیت ہم اس پہ تھوڑا روشنی ڈالتے ہیں کہ رسول کا حیثیت ہم اور آپ سمجھے۔ یہ اپنے آپ سے رسول نہیں بنا، اس کے رسول بنانے کا اتھارٹی یہ اللہ ہی کے پاس تھا اور اللہ ہی نے رسول بنایا۔ اب دنیا والوں کے لیے چاہیے کہ یہ رسول کی اطاعت کرے۔ سورہ نساء میں فرمایا رسول کی حیثیت یہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ فرمایا وما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا میں نے کوئی بھی رسول الا لیطاع باذن اللہ، مگر جب بھیجا اس لیے بھیجا کہ لوگ اس کی اطاعت کرے اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، جس طرح اللہ نبی کی اطاعت کروانا چاہ رہے ہیں اسی طرح اطاعت ہونی چاہیے۔ اور فرمایا آیات 65 میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے تیرے رب کی کہ یہ لوگ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ فرمایا کب تک ایمان والے نہیں ہیں؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ ایسا نہ کرے۔ یہ ایمان والے کیسے؟ فرمایا جب تک آپ کو حکیم نہ بنائے فیما اس کے اندر شجر بینہم جو پیدا ہو گئے ہیں اختلافات ان کے درمیان، ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں اللہ کے قانون کے مطابق تو آپ کو ولی یہ رسول مانتے ہی ہیں، لیکن ایمان والے کب ہوں گے؟ جب یہ آپ کو اپنے معاملات میں فیصل مانے اور آپ کے موجودگی میں یہ غیر سے فیصلے نہ کریں۔
ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، کتنی سخت بات ہے یہ۔ فرمایا رب ذوالجلال، رب کائنات قسم کا کے کہہ رہے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ایمان والے نہیں ہو سکتے، یہ ایمان والے نہیں ہیں، تیرے رب کی قسم کے یہ ایمان والے نہیں ہیں جب تک یہ حکیم نہ مانے آپ کو اس معاملات میں جو ان کے درمیان اٹھتی ہے، جو ان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور یہ اپنے دل میں اس کے بعد کہ فیصلہ آپ کو مانے، فیصلہ آپ سے کروائے، اور اس فیصلے پر جو آپ نے کیا ہو اللہ کے قانون کے مطابق، اس فیصلے پر یہ اپنے دل میں کوئی تنگی چیزیں محسوس نہ کرے، کوئی خفگی نہ ہو ان کو، اور وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور مان جائے ایسے جو ماننے کا حق ہے۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے معاملات ہم کیسے طے کرتے ہیں، ہمارے معاملات کیسے طے ہوتے ہیں، طے کیسے ہوتے ہیں اور پھر ٹوٹتے کیسے، ہم اپنی زندگیوں میں نگاہ ڈال کر دیکھیں۔ اور اسی صورت سورہ آیات نمبر 80 میں آپ دیکھیے، فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی حیثیت معلوم ہونی چاہیے ہر اس بالغ کو جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہو۔ فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سن رکھو، جو بھی کوئی اطاعت کرے رسول کی، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کر دی۔ اللہ نے اپنی اطاعت بھی رسول کے اطاعت سے مشروط کر دیے۔ غور اور فکر اور سوچنے کا مقام ہے، رسول کی حیثیت ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہم بھی اور لوگوں کی طرح زندگی نہ گزارے، ہم اپنا اصلاح کریں۔ اور اسی صورت سورہ نساء آیات نمبر 115 میں دیکھیے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، یہاں تو اللہ اور اللہ رسول وہ تو طے ہی تھے، یہاں تو اور بھی کچھ ساتھ میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی بھی مخالفت کرے رسول کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد اس پر ہدایت کھل گئی کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ رسول کی سنت کے خلاف ہے، رسول کے لائے ہوئے دین کے خلاف ہے، چاہے یہ عقیدہ ہو یا اعمال ہو یا ہمارے کاروبار ہو، دیکھنا ہمارا ہو، سننا ہمارا ہو، بولنا ہمارا ہو، کرنا ہمارا ہو۔ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ چل پڑے مومنین کی راہ کے علاوہ کسی اور راہ۔ فرمایا نولیہ، پلٹ دیں گے ہم، پلٹا دیں گے ہم اس شخص کو، ما اس طرف تولا، جس طرف یہ پلٹنا چاہتے ہیں، جس طرف یہ پلٹ گیا،
وَنُصْلِهِ فرمایا اور داخل کر دیں گے ہم اس کو جہنم میں، دوزخ میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، میرے نبی ہم اور آپ اپنا جائزہ ٹھنڈی دل سے لے، نبی کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کچرے نوے فضل پتہ باندے علیکا پتہ باندے دا اللہ ورحمتہ اور رحمتنا دا اللہ لہمت طائفۃ منہم ان لوگ آپ کے ارد گرد جو ایک ہے ان میں بھی ایسے افراد ہیں، منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آپ کو بھی بٹھا دے راستے سے۔ اس اللہ کی جو قانونی حاکمیت ہے اس سے آپ کو اصلاح دے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اس پہ۔ ہم ایسے لوگوں سے کیوں، چلو میرا موضوع جو میں نے انتخاب کیا ہے یہ اسی پہ چلتا ہوں، پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بالاتر قانون اس کے کچھ حوالے بیان کرتا ہوں۔ اس معاملے پہ تو رسول کی حیثیت آیات اور بھی ہے، لیکن میں مختصر کروں گا انشاءاللہ۔ فرمایا بالاتر قانون کے کچھ آیات میں پڑھتا ہوں، ہم اور آپ اپنا جائزہ لے لیں، جو زندگی ہم نے گزاری اس کی، اور جو اللہ ہمیں اور زندگی دے آنے والی زندگی کے بارے میں بھی۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، نہیں ہے مناسب کسی بھی مومن کے لیے، ولا مؤمنۃ اور نہ کسی مومنہ کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ فیصلہ کر دے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فیصلہ کر دے، امراً کسی بھی کام کے، کسی بھی معاملے کے، ان یکون لہم الخیرۃ، کہ پھر اس کے بعد بھی ان کو اس میں ان مومنین کو کوئی اختیار حاصل ہو، چوں چرا کی گنجائش نہیں۔ مومن کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی بھی ملک کا ہو وہ، لیکن جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے اس کے بارے میں، اور پھر ان کو اس میں کوئی اختیار رہے کہ نہیں جی آخر میرا بھی تو کوئی حق ہونا چاہیے نا، مجھ سے بھی تو کچھ لینا ضروری تھا نا۔ کہیں مرتبہ اس کو پوچھا گیا ہوگا، اس سے پوچھ گچھ کی ہوئی، لیکن جب بات اس کے خلاف آ رہی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، میں ہو یا آپ، کیونکہ
الحمدللہ ہم سب کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم ماننے والے مسلم ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کی فرمان بردار ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے مطابق اس موجودہ زندگی کو جو بیت گئی ہے اس پر نظر ڈال کر دے کے، اور موجودہ حال میں جو ہماری کوتاہی ہے، جو غلطی ہے، یہ اپنے آپ سے ہم کیا کر دیں؟ نکال دیں۔ فرمایا اَيَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ ان کو اس میں کوئی اختیار ہو ان معاملات میں سے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی کوئی مخالفت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، مخالفت کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی، فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یقیناً یہ گمراہ ہو گیا اور بہت کھلا گمراہ ہو گیا۔ یہ اس کے بعد آپ دیکھیے سورہ نور آیت نمبر 47-48۔ فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، کہنے میں تو کہتے ہیں، دعوت تو کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ہمارا تعلق بھی ان لوگوں سے ہو جن کے بارے میں ابھی میں آیاتیں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور کہتے ہیں کہنے میں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کی ہم نے، مان لیا ہم نے اللہ کی اور اللہ کی رسول کے۔ فرمایا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر پلٹ جاتے ہیں ایک گروہ ان کی اس اپنے دعوے کے بعد، اپنے اقرار کے بعد۔ فرمایا وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور ایسا نہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ، اور نہیں ایسا کام کرنے والا۔ کیا ایمان والے؟ جو منہ زبانی تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان کے برخلاف ہے۔ کیوں؟ فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب بھی کبھی اس کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے پاس تو کوئی نہیں جاتا، اللہ کی کتاب کی طرف جاتے ہیں۔ جب اللہ کے قانون کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر رسول کے طریقے کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ فیصلہ ہو جائے ان کے مابین۔ اذا فریق منہم موردون، ایک جماعت پھر ان میں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنا اصلاح کر لینی چاہیے قبل اس سے کہ موت آ جائے۔ جو کچھ ہم نے کہا اللہ ہمیں اور آپ سب بھائیوں کو اس پر عمل کرنے اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ کا قانون دنیا میں عام ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور طریقہ ہمارے اندر بھی آ جائے، دنیا والوں کے لیے بھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر